السلام علیکم۔ میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے نادیدہ عاشق۔ یہ کہانی 40 برس پرانی ہے۔ یہ واقعہ گولی مار کا ہے جو ہم نے اپنی نانی کی زبانی سنا تھا اور آج میں اپنے قلم کے ذریعے آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ گولی مار دھوبی گھاٹ کے قریب کچے پکے مکانوں کی ایک بستی آباد تھی جہاں ہماری نانی نے بھی مکان خریدا تھا۔ ہماری نانی کی ہر ایک سے دوستی تھی۔ وہ بہت خوش اخلاق اور گھل مل کر رہنے والی خاتون تھی۔ خواہ دھوبن ہو یا بہشتی، ہر ایک کو اپنا سمجھتی اور محبت سے پیش آتی۔ اسی لیے علاقے میں سب نانی کی بڑی عزت کرتے تھے۔ نانی کے گھر ایک دھوبن آتی تھی جو نانا اور ماموں کے کپڑے دھوتی تھی۔ اس کا نام رشیدن تھا۔ وہ ہر ہفتے آتی، گھنٹوں نانی سے اپنے دکھ سکھ بیان کرتی۔ رشیدن کی ایک پوتی تھی جو 10 سال بعد بڑی منتوں مرادوں سے ہوئی تھی۔ رشیدن نے اس کا نام حسینہ رکھا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح واقعی حسین تھی۔ اس کی بلوری آنکھیں، کتابی نقش و نگار ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ہماری نانی صوم و صلات کی پابند تھی اور قرآنی عمل کے ذریعے روحانی مسائل بھی حل کر دیا کرتی تھی۔ رشیدن کو نانی نے کئی بار متنبہ کیا کہ پوتی کا خیال رکھو، اس بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس پر سایہ ہے کسی گندی شے کا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت ہے۔ مگر نانی کی بات پر رشیدن ہمیشہ ہنس کر کہتی، بی بی یہ بہت ضدی ہو گئی ہے، آخر میری اور باپ کی لاڈلی جو ہے ہر وقت اپنی منمانی کرتی ہے۔ ایک روز رشیدن آئی تو وہ اداس تھی۔ اس نے بتایا تھا، بی بی آپ ٹھیک کہتی ہیں، اب ہم بھی محسوس کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بات ہے۔ حسینہ خود سے باتیں کرتی ہے، سارا دن کھانا نہیں کھاتی، اس کی سکھیاں اس کو پگلی بول کر چھیڑتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ بی بی جی آپ اس کے لیے کوئی تعویذ دھاگا پڑھ کے دے دیں۔ میں کوئی تعویذ نہیں دے سکتی کیونکہ میرا تعویذ اس پر اثر نہیں کرے گا، البتہ تم کل ایک صاف بوتل لانا، میں پانی دم کر کے دوں گی، تم اس کو پانی پلاتی رہنا، اللہ کرم کرے گا۔ نانی نے کہا۔ اگلے دن نانی نے پانی دم کر کے دے دیا۔ اس پانی سے حسینہ کو کچھ افاقہ ہوا، وہ کھانا وغیرہ کھانے لگی۔ نانی نے رشیدن سے کہا، دیکھو اسے زیادہ تنگ مت کرنا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ مگر حسینہ کا باپ مختلف عاملوں کے پاس جاتا رہا جس کی وجہ سے حسینہ ضدی اور خونخوار ہو گئی۔ پہلے وہ گھر کے کسی فرد کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی، اب مرنے مارنے پر آ گئی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کو بری طرح زخمی کر دیا کیونکہ وہ بار بار اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر باپ نے حسینہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ ایک دن معلوم ہوا کہ حیدرآباد میں ایک بہت بڑے عامل صاحب ہیں جو شاہ جی کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ اس طرح کی چیزوں کا اتار کرتے ہیں۔ حسینہ کا باپ ان عامل کو بڑی منت سماجت کر کے گھر لایا۔ انہوں نے حسینہ کو دیکھتے ہی بتایا کہ اس کے اتار میں بہت رسک ہے، یا تو وہ آسیب چلا جائے گا یا پھر حسینہ کی موت ہو سکتی ہے۔ اگر تم راضی ہو تو میں اس کا اتار کروں۔ آپ شروع کریں، اللہ کی جو مرضی، باپ نے کہا۔ عامل نے اتار کے لیے کالے بکری کی سری، پرانی قبر سے مردے کا ڈھانچہ اور دیگر چیزیں منگوائیں۔ اتار شروع ہوا تو حسینہ بالکل خاموش تھی۔ عامل صاحب نے اپنی پڑھائی شروع کرتے ہوئے پوچھا، تو خاموش کیوں ہے، بولتا کیوں نہیں، بتا تو اس لڑکی پر کب سے اور کیوں ہے؟ حسینہ نے مردانہ لہجے میں کہا، جب یہ 10 سال کی تھی میں تب سے اس کے عشق میں گرفتار ہوں۔ یہ گھاٹ کے سامنے والے درخت کے نیچے آ کر کھیلتی تھی، میں اسی درخت پر رہتا تھا۔ کچھ دن پہلے دھوبی نے وہ درخت کاٹ ڈالا۔ میں نے سوچا میں کہاں بسیرا کروں، میں اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس لڑکی پر ہی بسیرا کر لیا۔ دیکھو یہ لڑکی مسلمان ہے اور تم، میں ہندو ہوں، تو تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس بات پر حسینہ نے عامل صاحب کو ایسی نظروں سے دیکھا
کہ سخت سردی میں بھی عامل کو پسینہ آ گیا۔ وہ حسینہ کے باپ سے مخاطب ہوا، دیکھو اس پر جو شے ہے وہ بہت ضدی ہے، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میرا مشورہ ہے لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ شاہ صاحب، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اسے اس حال میں دیکھ کر دکھی ہوتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اب جو ہونا ہے ہو جائے۔ اگلے روز جمعرات تھی۔ عامر صاحب نماز کے بعد پڑھائی کرنے بیٹھ گئے۔ حسینہ کو زنجیر سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس وقت حسینہ کی سسکیاں اور آہیں وہاں موجود گھر والوں کو اداس کر رہی تھیں۔ اس کی سسکیوں میں عجیب درد تھا۔ آخر عمل شروع ہوا۔ اس کو قابو میں کرنا تھا، مگر عامر صاحب پریشان تھے۔ شاہ صاحب، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، رشیدن نے پوچھا۔ ہاں بی بی، میں زبان کا پابند ہوں، اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، مگر مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے، اپنے لیے بھی، بچی کے لیے بھی۔ ابھی عامر صاحب کو پڑھائی شروع کیے چند لمحے ہوئے تھے کہ حسینہ بے قابو ہو گئی۔ اس کی حلق سے اس طرح کی آوازیں نکلنا شروع ہوئیں کہ سب ہی لرز کر رہ گئے۔ حسینہ نے عامر صاحب کو اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے بری طرح زخمی کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئے۔ حسینہ چیختی ہوئی دھوبی گھاٹ کی طرف بھاگی۔ رشیدان اور ماں باپ کے بھی اوزان خطا ہو گئے۔ وہ سب باہر کی طرف بھاگے۔ باپ اور دادی نے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ گھاٹ کی طرف دوڑتی ہوئی ایک دھوبی کی جلتی ہوئی بھٹی میں کود گئی۔ ماں، باپ اور دادی نے یہ منظر دیکھا تو دہل کر رہ گئے، اور حسینہ چند منٹوں میں جل کر کوئلہ ہو گئی۔ جب بھٹی سے اسے نکالا گیا تو اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔ اس نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان دادی سے کہا، میں نے منع کیا تھا، اس طرح مت کرو۔ میں حسینہ کو بہت چاہتا ہوں، میں اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، ہمیشہ خوش رکھتا، مگر آپ کی ضد۔ اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس دوران تمام علاقے والے جمع ہو چکے تھے۔ نانی کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گئی تھی۔ رشیدان اور اس کے ماں باپ کا برا حال تھا۔ جوان بچی کی موت پر انہیں قرار نہیں آ رہا تھا۔ نانی نے غسل کی جگہ اس کی سوختہ لاش کو تیمم کرایا، کیونکہ اسے غسل نہیں دے سکتے تھے۔ کفن بھی نانی نے پہنایا۔ کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، صرف رشیدن اور نانی نے یہ کام انجام دیا۔ نانی نے حسینہ کے باپ سے کہا، دیکھو تم اس کو اسی جگہ دفن کرنا جہاں اس کے ارد گرد کوئی قبر نہ ہو۔ پھر اس کا جنازہ اٹھا۔ ساری رات اس علاقے میں ایک خوف طاری رہا تھا۔ بعد میں اس بھٹی سے حسینہ کے سسکنے کی آواز آتی تھی، جس میں کود کر اس نے جان دی تھی۔ اس علاقے میں دھوبی نے وہ بھٹی بند کر کے دوسری جگہ بنا لی۔ مغرب کے بعد گھاٹ پر ویرانی چھا جاتی تھی۔ لوگوں نے گھاٹ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کے سامنے گھاٹ بنا لیا۔ کچھ دن بعد حسینہ کا باپ بیٹی کی محبت میں روتا ہوا قبر پر گیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہاں قبر کا نشان تک نہ تھا۔ رشیدن نے روتے ہوئے نانی سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ نانی نے حساب کتاب کر کے بتایا، وہ اسے لے گیا ہے، اب تم لوگ اس کے لیے کوئی پڑھائی وغیرہ مت کرو، کیونکہ وہ ہندو ذات سے تھا، قبر پر جا کر کچھ نہ پڑھو۔ وقت گزرتا گیا۔ چند سال بعد دھوبی گھاٹ ختم ہو گیا۔ دھوبی بھی ادھر سے چلے گئے۔ نانی اور نانا کے انتقال کے بعد ماموں نے بھی وہ گھر بیچ دیا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد نانی نے ہم سب بچوں کو تاکید کی کہ سب نماز کی پابندی کرو، قرآن دل لگا کر پڑھا کرو، پاک و صاف رہو، جب گھر سے نکلو، خاص طور پر مغرب کے وقت یا دن کے 12 بجے یا رات کے 12 بجے اپنے اوپر چاروں کل آیت الکرسی کا حصار کھینچ کر نکلا۔ خداوند کریم ہماری سب بچیوں اور بچوں کو ان بلاؤں کی شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک
چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔